السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زاہد پاکستان. اہم ڈیولپمنٹس ہیں خطے کے حوالے سے اینڈ بیونڈ. خطے میں آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے الیکشنز ہوئے اور 15 سال کے بعد ایک بہت میجر شفٹ آیا ہے پولیٹیکل جو وہاں سچویشن ہے اس میں. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایران اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں اس میں ایک نیگوسیشن اور انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے. حالانکہ اسرائیل کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی یو ایس پریزیڈنٹ کی، اس میں اسرائیل نے اس کے بعد کچھ اور کہا ہے اور انٹرپریٹیشن اس میٹنگ کی مختلف ہے. اور تیسری بات جو از ایکولی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں، بورڈ آف پیس کے ممبر ہیں پاکستان، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں 19 تاریخ کو. اور اس پیرائے میں کہ اسرائیل نے یہ کہہ دیا ویسٹ بینک غزہ کو ہم کریں گے اینیکس، ان کے کابینہ نے اس کو پروف کیا. اور دوسری طرف یہ کہ جو معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ، جس طرح کے کنسٹرکشن ہونے جا رہی ہے ان ویسٹ بینک، اس میں پارٹیسپیشن ہے یو اے کی، اور جو نیچر آف کنسٹرکشن ہے جو کہ ڈیووس میں اس کی پریزنٹیشن ہوئی تھی، اس سے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. اور ہم شروع کریں گے البتہ ناظرین جو پاکستان میں ان کے فارمر پرائم منسٹر کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے، میڈیکل رپورٹ، جو کہ ایم ایس کیوری جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا سلمان صفدر صاحب کو. وہ گئے، انہوں نے جا کے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ملاقات کی اور پھر سارا انسپیکشن کیا جو رپورٹ انہوں نے دی. سو ہو ادر دین سید مشاہد حسین آن دی شو. ویلکم ٹو دی شو. اچھا جی، پھر شروع کرتے ہیں. جی ہوم فرسٹ ہوم. جی بالکل. تو بتائیں، وہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہتے تھے اول خیش بار درویش، پہلے بے شک. تو یہ جو معاملہ ہے، کل بھی کچھ پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور اس پہ پارلیمان میں بھی کہا کہ جی بات چیت کریں گے، پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہو پائی. لیکن forget about all of this in principle. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو مجموعی طور پر ملک کا ماحول نسبتاً آگے سے بہتر ہو رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے. کچھ لگتا ہے کہ ایک کھڑکی کھل گئی ہے، کچھ دستہ شفا کے لیے شاید، جو مثبت بات ہے. لیکن یہ جو کل کی رپورٹ آئی ہے ان کے جو وکیل ایم ایس کیوری ہیں، فرینڈ آف دا سپریم کورٹ، سہیل صفدر صاحب، بڑی کمپریہنسو، بڑی پروفیشنل رپورٹ ہے. میں نے پڑھی ہے، مجھے پڑھ کے بڑا دکھ ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ یہ ایک زیادتی ہوئی ہے ایک سیاسی قیدی کے ساتھ. قطع ہے اس کے وہ سابق وزیر اعظم ہے جو بھی ہیں، لیکن ایٹ اے ہیومن لیول آلسو کہ ایک ایشو کو پرولونگ کرنے دیا گیا جان بوجھ کر، اور ایک قسم کی ایک مجرمانہ غفلت ہے، کرمنل نیگلیجنس ہے آن دا پارٹ آف دا اتھارٹیز. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اینڈ اٹس سرٹنلی اسٹرانگلی کنڈیمنیبل. لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ اکتوبر سے ان کا ایشو چل رہا تھا اور اس کا کوئی تلافی نہیں ہوئی، اور ناؤ وی آر ٹاکنگ ان فیبرری 5 months لیٹر. تو یہ تو دس از انیکسیپٹیبل what has happened and this deserves inquiry. and also یہ ایٹیچیوڈ جو ہے، رویہ ہے، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی. میں کہتا ہوں غلطیاں کرنی تو نئی غلطیاں کریں. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی یہ کیا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی face that. but these were former prime ministers going to being put in behind bars and facing this kind of it's both physical and almost mental torture. frankly دیکھیں نا، جب بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوا، اس کے بعد خاص طور پہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، تو ہم تو اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے مشاہد ہم اصول پہ کر رہے تھے، اور آج تانے دیے جاتے ہیں ہمیں، سلوگنز دیے جاتے ہیں، نرس نسیم ایٹسٹرا. آئی ڈونٹ کیئر. بات یہ آئی وڈ ڈو اٹ اگین. اگر کسی کے ہیومینیٹیرین ہے، سیاست کو چھوڑیں جو بھی ہے، لیکن یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ تو نہیں الاؤڈ. اور اٹ وڈ ہیو ٹیکن سو لٹل. بھائی ان کے فزیشین جو پرسنل ہیں، ڈاکٹر فیصل وغیرہ، جو باہر نکل کے کبھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ان کو ملنے دیتے اور ان کو دیکھنے دیتے. بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں پولرائزیشن اتنی ہے کہ ایون ہیومینٹی ٹیکس اے بیک سیٹ. مجھے یاد ہے کہ جب میاں صاحب کا تھا، ان کی بیگم بیمار تھی، تو کئی لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ افسوسناک بات ہے بڑی. اور ایک دردناک کہانی وہ بھی ہے کہ he was not allowed to talk to her at the last moment. یہ بھی اب زیادتی ہوئی. اب two wrongs don't make a right. اگر اس کو زیادتی ہوئی ہے،
اس سے پہلے ایک وہ بھی ہوا تھا جب جنرل مشرف بیمار ہوئے تھے وہ بھی مذاق کر رہے تھے, پھر وہی آرگومنٹس استعمال کیے جب میاں صاحب نے باہر جانا تھا. تو سنو وہ ایک مقافات عمل بھی ہیں کہ وہ واپس آتے ہیں. تو اس ایشو کو میرے خیال میں یہ انف از انف. ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں, پاکستان ماشاءاللہ ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے, ایک ہمارا عالمی وقار بلند ہوا ہے, لیکن ان حرکات سے یہ لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں ہمارا جو ذہنیت ہے وہ پتہ نہیں کون سی صدی میں ہے, اور ایک قبائلی سوچ, بلکہ ورس دین قبائلی سوچ تو پھر بھی لیو اینڈ لیٹ لیو ہوتا ہے, یہ تو کوئی اور قسم کی سوچ ہے, بالکل ایز اف کہ کسی کا کوئی ذاتی دشمنی بنانا, حالانکہ قانون کی بالادستی کے مطابق اور جیل مینول کے مطابق, اور ایون ایز اے رائٹ ایز اے پولیٹیکل پرزنر ہی ہیز آل دا رائٹس. تو اس قسم کا بیہیویئر ایک ریکرنگ پیٹرن ہے. مجھے یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم وہی پرانی ماضی کی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کے نتائج وہی ہوتے ہیں جو ماضی میں ہوئے. نہیں, یہ جو آپ نے بات کی بیگم کلثوم کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے بڑا پینفل ہے مشاہد ایون ریکالنگ آل آف دس کہ یہاں تو مذاق اڑتا تھا. اچھا, پھر میاں صاحب کا بھی مذاق اڑتا تھا کہ دیکھیں یہ تو سارا کچھ ہے. then she died and her husband was not by her bedside. یہ بھی ایک دکھ درد والی کہانی ہے. بالکل. تو اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں, اب اچھا ہے کہ سپریم کورٹ کو میں آئی تھنک اپریشیٹ کرنا چاہیے چیف جسٹس جائے آفریدی صاحب کو کہ انہوں نے بڑا ایک لیگلی اور ایک ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے قانونی حوالے سے بڑا صحیح فیصلہ کیا. اور ان کے میں وکیل کو بھی داد دیتا ہوں سہیل صفدر صاحب کو کہ انہوں نے بھی ایک پروفیشنل رپورٹ دی ہے, انہوں نے پولیٹیسائز نہیں کیا. ان کا یہ چیز دیکھی, مجھے کہا گیا تھا کورٹ کی طرف سے جانے, میں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا, یہ فیکٹس سامنے آئے. اور فیکٹس میں دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ ان کو چلنے پھرنے کا موقع ملتا ہے, کھانا پینا اچھا ہے, یہ بھی یہ کا سالٹری کنفائنمنٹ ہے اور کچھ میڈیکل اٹینشن کے بارے میں جو ہے نا سب سے بڑا جو اہم معاملہ, which also belies the claims of the government کہ جی سب اچھا ہے, سب ٹھیک تھا, سارا ٹھیک چل رہا تھا. بھئی چھوٹا سا معاملہ تھا ان کی بینائی کا, اور اگر he's saying کہ 15% رہ گئی ہے بینائی, تو پھر تو یہ بہت شاکنگ ہے اور بڑی, میں ابھی میٹنگ پیپل اینڈ پیپل آر ویری اپسیٹ آن دس. پیپل آر ویری اپسیٹ. اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر دے سپورٹ, کیونکہ ہمارے کلچر میں ایک ایمپتھی ہے اور ہمارے کلچر میں ایک ہے کہ ایک لائن کراس نہ کریں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ایک حساس جو ہے, اور بہت اچھی بات ہے. سیاسی اختلاف کسی کا بھی کسی سے ہو سکتا ہے, لیکن اس قسم کے رویے, اس قسم کی سوچ اور اس قسم کے ایکشنز کو لوگ کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیں نا, لوگوں کو اب میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس موقع ہے ٹو میک امینڈز. آئی تھنک اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, بتائیں کہ کہاں غفلت ہوئی ہے اور کس نے کی ہے. بالکل. اور وہ اس کا سزا ملنی چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. This should not happen. Pakistan is ماشاءاللہ میجر مسلم مڈل پاور civilized country, اور ہمارے تو ٹریڈیشن, کل میں لاہور میں تھا ہمارا ادارہ نظریہ پاکستان میں, was talking about قائد اعظم, how he stood up for fundamental rights, human rights. انہوں نے تو کہا تھا کہ بھگت سنگھ ایک دہشت گرد ہے, اس کے بھی حقوق ہیں. اس کے بھی حقوق. برطانوی زمانے میں انہوں نے بات کی تھی جب گاندھی اور نہرو خاموش تھے اس ایشو پر. انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گرد آپ جو مرضی کہیں, بٹ ہی ہیز اے کانشیئنس, ہی ہیز ہیومن رائٹس. تو ہم نے, ہمارا تو یہ ٹریڈیشن ڈی این اے میں آتا ہے. نہیں, ہم اس ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑیں گے. بھلے سے کوئی ABCD پولیٹیشین ہو, وی ول کیپ اسپیکنگ. I was Secretary General of the ruling party in General Musharraf's time, and آپ کو یاد ہوگا 30 اکتوبر 2004 کو میں نے کہا تھا سیاسی قیدی 3 ہیں, آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی, جاوید ہاشمی. You said it in the Senate. اور they should be released. Yes, I know. میں کہا ان کو رہا کرنا چاہیے. جب میاں صاحب کو ہوا تھا PTI دور میں نے کہا تھا یہ سیاسی قیدی ہیں. ہمارے اپنے بندے نہیں بولتے تھے, ڈرتے تھے کہ وہ کئی لوگ فیض یاب بھی ہو گئے تھے شاید اس زمانے میں, تو وہ ڈرتے تھے. تو میں نے کہا یہ سیاسی قیدی ہیں, اٹ از اے پولیٹیکل پرزنر. نہیں, پرنسپلز پہ وی مسٹ اسٹینڈ ویری کلیئر. ایبسولوٹلی فاؤنڈیشنل چیزیں ہیں نا. جی. ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی, ہم بات کرتے ہیں روہنگیا کی, ہم اپنے اور لوگوں گھر کی بات بہت لازمی ہے. We can't have double standards. Not at all, not at all. اچھا, تو ادھر سے جیسے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جو انٹرونشن ہے بہت اہم ہے, یہ ایم ایس کیوری انہوں نے پوائنٹ کیا, تو پھر بات آگے بڑھی ہے. تو اب سب ٹرانسپیرنٹلی آگے بڑھنا چاہیے, بہتری کی طرف جانا چاہیے. اچھا, اب ذرا دیکھتے ہیں بنگلہ دیش. جی, واٹ اے سلور لائننگ کچھ ہے. ویری گڈ نیوز, بڑی مبارک ہو آپ کو بھی, سب کو بھی. آئی تھنک ایک تو میں بنگلہ دیش کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں,
ان کے عوام کو, ان کی سیاسی جماعتوں کو, ان کے اداروں کو, کہ اتنا پرسکون, اتنا صاف شفاف اور اتنا جمہوری الیکشن کروایا انہوں نے. کمال کر دیا انہوں نے, اور ایک مثال پیش کر دی کہ یہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. اور آپ نے دیکھا اس کا رزلٹ بھی آ گیا. ہم تو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جو بھی رزلٹ آیا پاکستان کے لیے اچھا ہوگا, بنگلہ دیش کے لیے اچھا ہوگا, بلکہ اس خطے کے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ ایک بی این پی, ایک پرانی پارٹی ہے, نیشنلسٹ پارٹی, اور وہ آئی اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن ایمرج کی ہے, جماعت اسلامی اور پلس دا نیشنل سٹیزن پارٹی. اور یہ بڑا دلچسپ ہے, مجھے یاد آ رہا تھا مارکوس جب نکالے گئے تھے تو ان کی بیوی کتنے سال کے بعد واپس آئی تھی. یعنی کہ یہ جو ہے نا, آپ کسی کو نکال دیں, جس بھی نکال کے پھر آپ ان کے ساتھ گت بنائیں ان کی. ایک تو نا نکالنا. اس کے بعد آئی تھی کوری اکینو. ہاں, she came back. And her husband had been killed. Ninoy Aquino at the airport by Marcos. Yes. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ مارکوس کا بیٹا پریزیڈنٹ ہے فلپین. خیر وہ ہوتا ہے اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کوری اکینو تھی, 1986 کی بات کر رہی ہیں آپ. بہت بڑا ریولوشن آیا تھا وہ بھی. میرا مطلب کہ آپ ایک پروسیس کی بیوٹی ہوتی ہے, you take an extreme, it comes back. کہتے ہیں نا, you cannot kill an idea. نہیں, you can't. Idea of democracy, idea of human rights and civil liberties, اس کو نہیں ختم کر سکتے. اس کی شکل میں چاہے ان کی بیگم ہو یا کوئی اور ہو. پھر اس کا بیٹا بھی پریزیڈنٹ بنا تھا بعد میں, نوئے اکینو. بالکل, ہی آلسو. لیکن مشاہد ایک اور بھی تو بات ہے نا کہ آپ اگر ایک پتہ ہے کوئی ہیومن جو ایک ہے نا, ایک نیچرل سمپتھی فور دی انڈر ڈاگ ہے نا, دنیا جہان میں آپ دیکھتے ہیں. اس کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. دیکھیں نا 15 سال انہوں نے ان کو ظلم کیا بی این پی پر. خالدہ ضیاء کو جیل کیا, پھر ہاسپٹل اریسٹ کیا, پھر گھر آخر میں تو صحت خراب ہو گئی تھی, پھر ان کے بندوں کو مارا, ٹارچر بھی کیا, ظلم بھی کیا. اور جماعت اسلامی کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا تھا. اب کیا انہوں نے پھانسیاں دی اور پرانے کیسز پر, اور اب کیا ہے, حسینہ واجد cannot live in her own country and جماعت اسلامی has formed a strong opposition. So ایک بڑا, I think the outcome has been outstanding. اور دیکھیں کیسے پبلک کھڑی ہوئی ظلم کے خلاف. حالانکہ وہ نا کہ اکنامک ویل بینگ, یہ وہ سارا تھا کہ بنگلہ دیش ماڈل ہے جی, بڑا ترقی ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے. کوشچن ہے کہ یو کینٹ ڈپرائیو دا پیپل آف دیئر رائٹس. 1400 لوگ شہید ہوئے تھے, 1400 people in this uprising student revolution. اور مجھے یاد ہے انڈیا کے میڈیا اور ہمارے انڈیا کے دوست کہتے تھے, وہ دیکھیں جی انہوں نے ایک ہسٹوریکل مونیومنٹ کو گرا دیا, یا وہ باقی کہتے تھے, ہم وی ور آن اے فورم ٹوگیدر, تو بنگلہ دیش کہتے ہیں خدا کے واسطے افغانستان میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, بولنا چاہیے. انہوں نے کہا آپ ادھر اتنا بولتے ہیں, ہمارے تو لوگ مارے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں مونیومنٹس کو دیکھیں. دورے معیار تھے, سارا کچھ تھا. کوشچن ہے کہ یہ the people of بنگلہ دیش روز, اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ جو بنگلہ دیش کی اوریجنل شناخت ہے, جس میں I would say the two nation theory has been vindicated. Muslim Bengal has surfaced. مسلم, ہاں بالکل, شناخت تو وہی ہے نا, شناخت تو مسلم نے. بالکل, exactly, and they were the leaders of the Pakistan movement. All India Muslim League وہاں بنی, پاکستان, اے فضل الحق, حسین شہید سہروردی, مولانا بھاشانی, سلٹ کیسے آیا تھا. بالکل, these are all great leaders. بالکل. تو یہ اس کا امپلیکیشن جو پاکستان کے لیے ہے, مطلب کہ ایک تو obviously بہت اسٹریٹجک ہے. دیکھیں we have got a new strategic partner in the heart of South Asia, جو اور چائنا کے لیے بھی بڑا اچھا ہے, پاکستان بنگلہ دیش. اور آپ نے دیکھا ہے جو ریسٹوریشن ہوئی ہے ایئر سروس کی, شپنگ سروس ریوائیو ہو رہی ہے. میری پرسوں ہی میرے پاس بنگلہ دیش ایمبیسڈر آئے تھے ادھر, اقبال حسین خان صاحب مجھے ملنے آئے تھے, کیونکہ میں ڈھاکہ پڑھا بھی ہوں, سارا کچھ ہے. 2-4 آپ لفظ بھی بول سکتے ہیں. نہیں, میں سیکھی بھی تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب تو بڑی میجر ریوائول ہو رہی ہے, اسکالرشپس آفر ہو رہے ہیں, سیکیورٹی میں بھی آپ اور ڈیفنس کے کچھ جہاز کے ڈیل بھی ہو رہی ہے, ملٹری کی بھی. سو آئی تھنک دیٹ نیو ایونیوز ہیو اوپنڈ اپ. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس خطے میں پاکستان کا جو ایک رول ہے وہ اور مستحکم ہوا ہے, اور جنوبی ایشیا کے لیے بڑا اچھا ہے. مشاہد جو پاکستان نے normally one doesn't bring in the name of the boss, but the point is کہ جس طریقے سے پی سی بی نے ہینڈل کیا یہ آئی سی سی والے, full marks, outstanding. I think there's no doubt about that. بڑا calmly
coolly. I would give full credit to the PCB. बिल्कुल उन्होंने जो dignified तरीके से किया है और उन्होंने असूली मौका अख्तियार किया. मैंने तो ट्वीट भी किया था, मुबारकबाद भी दी. देखें जी, इसी सेम इशू पर इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे. उन्होंने कहा ठीक है, हम दुबई चले जाते हैं. बांग्लादेश ने कहा कि हमें खतरा है, तो कहते बांग्लादेश आउट. Can you imagine? और इंडिया के एक से एक इशू पर इसमें आईसीसी का बड़ा अफसोसनाक किरदार रहा है. बट मुझे खुशी है कि हमने खड़े हुए असूल पर और बांग्लादेश के साथ खड़े हुए. उन्होंने आके खुद माफी मांगी आईसीसी वालों ने और उन्होंने खुद उसकी तलाशी. और श्रीलंका ने हमें शुक्रिया का खत लिखा कि जी उन्होंने भी कहा जी हम आपके साथ खड़े थे. अब हमने तो पोलिटिसाइज नहीं किया. द पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट ये हुआ है कि पाकिस्तान इज इमर्ज्ड एज अ मॉरल आइकॉन एंड इंडिया हैज been shown the door when it tried to use cricket for geostrategic gains that it had lost. हाँ, और दूसरा हमारा बड़ा अच्छा मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा हैंडल किया विद द स्माइल. ही केप्ट ऑन डूइंग और वो सब उनको भी कर लिया साथ. और लाइक अ कूल कैट. हाँ, इसका तरीका ये था क्योंकि इंडिया का जो एटीट्यूड था वो बड़ा आई थिंक छोटेपन पर था. और मुझे याद है कि मुशर्रफ साहब के जमाने में इंडियन क्रिकेट टीम आई थी, मैच हुआ, हम हारे पाकिस्तान में. इंडिया के पाकिस्तानियों ने एक इधर फ्लैग बनाया, किधर फ्लैग. हमने तारीफ की. राहुल गांधी आया, प्रियंका आया, आपको याद है कराची के मैच में बॉर्डर खुल गया था वाघा का. वी अपलॉडेड द इंडियन विक्ट्री इन पाकिस्तान. उससे पहले जियाउल हक के जमाने में लोग गवास्कर पर आए थे. वी अपलॉडेड दैट. बट जब हमने हराया उनको दिल्ली में तो जला दिया, स्टेडियम जला दिया. आई वाज देयर जब इन्होंने एक और मैच हमने इनके साथ खेला इन द साउथ, तो वहां इन्होंने उठा के डब्बे मारने शुरू किए. तो उनका क्राउड वायलेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ. बांग्लादेश के साथ एक मुझे माय सिस्टर तहसीन हु वाज हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन ढाका, वो कहती है कि मैं मैच देख रही थी पाकिस्तान इंडिया का और हसीना भी उस मैच में आई थी. सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे हो रहे थे और हसीना को इतनी तकलीफ हुई वो मैच छोड़ के भाग गई. ये सेंटिमेंट था अबाउट पाकिस्तान among the people of Bangladesh. क्रिकेट मैच में तो आप नहीं कर सकते ना, तफरीक अवाम होते हैं. तो आप देखें कि हमारा जो सेंटिमेंट है तो उन्होंने पोलिटिसाइज किया क्रिकेट का, तो उसका भी आप देखो नुकसान इंडिया को हुआ. और आपने देखा कि छोटे ममालिक जितने भी हैं उन्होंने कहा पाकिस्तान has taken a नहीं. और देखे ना कि बेसिकली शुरू हुआ एक पेटीनेस के साथ कि हाथ नहीं मिलाना, फिर ट्रॉफी नहीं लेनी. ट्रॉफी भी हमारे पास है. यू नो ना दैट दे रिफ्यूज टू टेक द ट्रॉफी. बच्चों वाली. बट एनीवे, school boy game, they ended up losing at a strategic level, unfortunately. But the game has won. The game has won and sports has won, and I think Pakistan has won through moral clarity. Yes, absolutely. अजय शुक्ला ने कहा जी बड़ा अच्छा है ये वो सारे. नहीं, और सारा गेम ही सैबोटाज हो गई थी ना. हाँ, they were desperate. इंडिया पाकिस्तान के बगैर तो है ही नहीं कुछ. नहीं है कुछ. हाँ. So और ये इसका मतलब है कि जो अगर आप गलत फैसले करते हैं, आपके एटीट्यूड्स गलत होते हैं, उसके नुकसानात आपको होते हैं. एंड मुझे याद है well if you have an interlocutor like Pakistan who stood the ground, अगर हम कहते जी अच्छा वो कह रहे हैं अब क्या करें बांग्लादेश है, हम क्यों इन्वॉल्व हो. आई थिंक हमने एक बिल्कुल आयरन रिजॉल्व किया. मुझे याद है when I was a minister for information, Nelson Mandela came in May 1999 and I asked him, I said, sir, what is the biggest quality in a political leader? He said generosity. Forgive, forget and move on. ये जो हमने generosity दिखाई ना, कि generosity of the heart and our actions, हमने कोई छोटापन नहीं किया, वो भी it won the day. And they were a big country but they showed pettiness. Unfortunately उनको वतीरा टू बी पेटी. हाँ, और हमने देखे ना, वी डिड स्टिक आवर नेक्स आउट. इट वाज नॉट अ स्मॉल थिंग. पाकिस्तान में क्रिकेटर्स कितने पाकिस्तानी कौम कह रही थी यार ये मैच होना चाहिए, बट दे आल्सो एट द सेम टाइम स्टूड विद पीसीबी. हमने बिल्कुल. आई थिंक इट वाज वी प्लेड the diplomacy of cricket diplomacy at its best. At PCB was at its best. एक तो जियाउल हक ने किया था during the brass tacks. When he arrived. Yes, and 1987. और एक तो अब हुआ है बड़ा अच्छा. नहीं बहुत जबरदस्त. Well handled, बिल्कुल. Well played. PCB. Absolutely. हाँ, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आएंगे और गाजा बोर्ड ऑफ पीस पर बात करेंगे और उसके अलावा जो अमेरिका और ईरान के हवाले से मामला हैं. Stay with us.